آپ کو اس کا بھی انتظام کرنا ہے. آپ سب کو مبارک. اور بھی بات کر سکتا تھا لیکن ساتھیوں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے, آپ کو اس کا بھی انتظام کرنا ہے. آپ سب کو مبارک, آپ سب کو مبارک, آپ کو مبارک. آپ کی فتح ہوئی, تمہارا الطاف حسین سچ ثابت ہوا, NQM سچ ثابت ہوئی. تمہارا قائد کا سر آج فخر سے بلند ہے. میرے میں صحافی برادری, الیکٹرانک میڈیا, ان سب کو بھی کہتا ہوں ان کے دل میں جو تھا ان کا بھی شغف دور ہو جانا چاہیے اور ان کو بھی اپنا دل صاف کر لینا چاہیے ان کی طرف سے. آپ کو بھی تمام صحافی برادری کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی بالکل مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر کوئی اور صحافی کوئی سوال پوچھنا چاہے اور اگر روزے میں کچھ وقت ہے تو حاضر ہوں میں. ہلو ہیلو, السلام علیکم. AI نیوز سے شکیل, آپ کے پروگرام میں جو الزامات کلیئر ہوئے ہیں MQM پہ جو ماضی میں چلے آ رہے تھے اور 15,000 سے زائد آپ کے کارکنان شہید بھی ہوئے ہیں, تو یہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں یہاں شہداء کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ نشان ہے اور وہ رو رو کے اپنی فریاد بیان کر رہے ہیں. آپ نے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے, اگر ایسا ہی ہو آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے جن سے اپیلیں کرنی تھیں, جو اپیلیں کرنی تھیں وہ کر دی ہیں. اب باقی میں نے اپنے بھائی اور بھتیجے کا خون تو معاف کر دیا ہے, باقی شہداء کے لواحقین سے صبر کرنے کی انہیں میں نے ہدایت کی ہے, اپیل کی ہے, درخواست کی ہے. بھائی اظہر جاوید عمر دنیا ٹی وی سے. آپ نے ابھی بھی ہے تو اس کا ساری جو باتیں سے ایک واضح چیز جو ہمیں مل رہی ہے کہ فوج ایک طاقتور ادارہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے. جی, تو اس کا مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے جس طرح یہ ماضی میں جو ظلم ہوا اور مستقبل میں ایسی بھی کسی چیز کو روکنے کے لیے تمام سیاسی کوئی اس کا حل نہیں ہے, کوئی اس کا حل نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اور اگر حل ہے تو وہ صرف عوامی اور امن انقلاب ہے. عوام کے آگے زار روس نہیں رہ سکا, عوام کی طاقت کے آگے فرانس کے بڑے بڑے بادشاہ نہیں رہ سکے, جاگیردار وڈیرے نہیں رہ سکے. تو آپ نے کہا کہ نواز شریف کے اوپر آپ سے بتائیں, نواز شریف صاحب کو اخلاقاً بتانا چاہیے. اگر نواز شریف صاحب نہیں بتاتے تو میں ملک کی بھلائی اور بڑائی کے لیے میں انہیں بھی معاف کر دوں گا. میں بھائی کے بھلائی اور بڑائی کے لیے میں انہیں بھی معاف کر دوں گا. میں اپنے بھائی اور بھتیجے کے خون سے اور شہداء سے بھی اپیل کروں گا. اور کیا کہوں نواز شریف صاحب کے لیے, میں لڑائی کی کوئی آج بات نہیں کرنا چاہتا. ایک پلیز ایک جی, پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. تو پتا ہو سوال ہے کہ آپ نے
دوبارہ سے پٹیشن دائر کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے بہت کچھ کہا ہے آج میں نے، اور مطالبات بھی رکھے ہیں، لہذا صبر کر لیجئے جہاں اتنا صبر کیا ہے۔ دیکھیں ارباب اختیار کیا جو کچھ کرنے کا حق اختیار رکھتے ہیں وہ کیا اقدام اٹھاتے ہیں، لہذا تھوڑا صبر کر لیجئے۔ بسم اللہ، نیکسٹ۔ پاکستان کی کرانسی کے بارے میں آپ نے بڑے پریشان ہے، کو 17 کروڑ سے جو حالات ہے اس حوالے سے پاکستان کی کرانسی اور بقا کے حوالے سے آپ نے کیا سوچے دشمنوں کے بعد سے ناکامی زیادہ؟ کیا دوبارہ کوئی ذرا آواز کلیئر نہیں آئی؟ بچے لغاری صاحب السلام علیکم، ذرا دوبارہ کہہ دیجئے۔ پاکستان کے خلاف چاروں طرف سے سازشیں ہو رہی ہے، پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کے جوڑے کے خلاف بلوچستان میں جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو توڑنے کے لیے یا قبائلی علاقوں میں جو کوشش ہے، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ناکام ہوا جاتا ہے، پاکستان میں اسٹیشن ہونے والا ہے، ہمارا خاصہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے۔ میں جی بچے لغاری صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں بار بار کر رہا ہوں، بنگالی مسلمان 100% انہوں نے قرارداد پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، انہیں غدار کہا گیا۔ جی این سید نے اسمبلی واحد مغربی پاکستان کی اسمبلی تھی جس نے قرارداد پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، جی این سید کو غدار کہا گیا۔ اور جنہوں نے پاکستان کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین لندن سیکریٹریٹ سے ٹیلی فونک خطاب کر رہے تھے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بیک وقت یہ خطاب سنا گیا۔ اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ کسی پر بھی غداری کا الزام لگانا سب سے بڑا الزام ہے اور آج ہمارے بے گناہ ہونے کا ثبوت مل گیا ہے۔ براہ راست مناظر آپ نے دیکھے جنا گراؤنڈ کراچی سے، جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے لندن سیکریٹریٹ سے ٹیلی فونک خطاب کیا جو ملک کے مختلف شہروں میں بیک وقت سنا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا خطاب لندن سیکریٹریٹ سے براہ راست سنا گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جنا پور کا الزام لگا کر ان کے